اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر نور کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان وِد سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سبیل قرآن کی ساری ٹیم آپ کے جذبے کو سلام کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 118 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ تربیت کے راستے کون کون سے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیعہ و سنی روایات میں مذکور ہے کہ صادقین سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ صادقین وہ مومن ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ سورہ ہجر کی 15ویں اور سورہ حشر کی 8ویں آیت میں رنج و غم اٹھانے والے اور جان ہتھیلی پر رکھنے والے مہاجرین کو صادق کہا گیا ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ صادقین کا بہترین مصداق اور مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں، اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سچوں کی دوستی اور ان سے ہم نشینی اور ان کی رفاقت تربیت کے راستوں میں سے ایک ہے، اور یہ چیز انسان کو انحراف اور غلط راہ سے بچاتی ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نمبر 2، ہمیں خدا کے بنائے ہوئے رہبروں سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کونوا مع الصادقین۔ نمبر 3، خدا کے مقرر کردہ رہبر معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو خدا اہل ایمان کو یہ حکم کیوں دیتا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین۔ فخر رازی پر تعجب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی خاص فرد معصوم نہیں ہے، اس کے بجائے اجماع امت معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ کیا فخر رازی اتنا بھی نہیں جانتے کہ چند جائز الخطا اور فاسق افراد کا اجماع معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، معاشرے کی دینی اور دنیاوی ترقی ایمان، تقوی اور معصوم رہبر کے زیر سایہ ہی ممکن ہے۔ آمنو اتقوا مع الصادقین۔ نمبر 5، اہل ایمان کو قیامت تک رہنا ہے تو جماعت صادقین کا ایک نہ ایک فرد ہر زمانے میں ہونا چاہیے تاکہ اہل ایمان کے ساتھ رہیں، وکونوا مع الصادقین۔ نمبر 6، مقام صدق اتنا بلند ہے کہ خدا نے لفظ معصوم کے بجائے صادقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صادقین کا مقام اتنا بلند ہے کہ آمنو اتقوا پر عمل کرنے والوں کو صادقین کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 119 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 120 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و پیش رہنے والے صحرا نشینوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فرمان رسول سے روگردانی کریں اور جنگ میں نہ جائیں اور اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں نہ پیاس کی تکلیف ہوگی اور نہ مشقت کی اور نہ راہ خدا میں بھوک کی، اور نہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کافروں کو ناگوار گزرے، اور نہ انہیں دشمن سے کوئی گزند و نقصان پہنچے گا مگر یہ کہ ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
اس آیت سے جنگ کے متعلق جو مفہوم ظاہر ہوتا ہے، آئیے اسے ہم نکات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ جنگ کی جملہ سختیوں کو عمل صالح کا درجہ حاصل ہے اور یہ تکلیف رضا الہی کا سبب ہے۔ نمبر 2، فرما روا و حاکم کی حفاظت مقدم ہے۔ نمبر 3، مشکلات اور سختیوں کو مسکرا کر برداشت کیا جائے۔ نمبر 4، دشمن کو خار کیا جائے اور اسے غصے میں مبتلا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، رہبر کے ساتھی اور اس کے اطراف کے لوگ جن کے پاس علم اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں ان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ما کان لأہل المدینہ ان یتخلفوا۔ نمبر 2، اسلام کا دفاع جس طرح سے شہر والوں پر فرض ہے اسی طرح دیہات والوں پر بھی فرض ہے۔ لأہل المدینہ ومن حولہم۔ نمبر 3، رسول کی اطاعت غیر مشروط طور پر فرض ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی چوں چرا کی اجازت نہیں ہے اور کسی کو بھی فرمان پیغمبر کی مخالفت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ما کان لأہل المدینہ ان یتخلفوا۔ نمبر 4، رسول کی ذمہ داریوں میں فوج کی سالاری بھی شامل ہے، یتخلفوا عن رسول اللہ۔ نمبر 5، تمام مسلمانوں کی جان سے رسول کی جان کی حفاظت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول کے جانثار کا کردار ادا کریں، ولا یرغبوا۔ نمبر 6، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کرنے پر آمادہ رہیں۔ ظمأ، نصب، مخمصۃ۔ نمبر 7، اسلامی معاشرے کو کفر کے خلاف ہر وقت تیار رہنا چاہیے، یغید الکفار۔ نمبر 8، مسلمانوں کا راستہ چلنا جو کہ کفار کے غیظ و غضب کا سبب ہو وہ خدا کے ہاں لائق اجر ہے، موطئ یغیظ الکفار۔ نمبر 9، صرف دفاع اور جنگ ہی اجر کا باعث نہیں ہے بلکہ جنگ کی جملہ سختیاں اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں۔ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ عمل صالح۔ نمبر 10، جہاد کے مقدمات اور جنگ کی آمادگی بھی عمل صالح اور عبادت ہے، ولا یطؤون موطئا عمل صالح۔ نمبر 11، حقیقی نیکوکار وہی ہے جو انقلابی اور مجاہد ہو، اجر المحسنین جافشانین نیکوکاری کی علامت ہے۔ نمبر 12، اجر الہی کو تکلیفیں برداشت کرنے کے زیر سایہ تلاش کرنا چاہیے، خزانہ پانے کے لیے زحمتیں برداشت کرنا چاہیے۔ ظمأ، نصب، مخمصۃ، اجر المحسنین۔ نمبر 13، خدا کی رضا اور اجر کا عقیدہ مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور اسی طرح سے وہ راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جب کوئی وادی جہاد کی غرض سے پار کرتے ہیں تو یہ سب ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ دے۔ آیت کے ترجمے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ احسن ما كانوا يعملون، اس کے 2 مفہوم ممکن ہیں۔ نمبر 1، خدا کی جزا ان کے عمل سے کہیں بہتر ہوگی جو وہ مجاہدین کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وہ جان و مال سے جہاد کر کے بہترین عمل سر انجام دے رہے ہیں، خدا انہیں ان کے عمل کی جزا دے گا۔ آیت کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مقدار اور کمیت کی کوئی اہمیت نہیں، خدا کی راہ میں کم خرچ کیا جائے یا زیادہ خدا اس کا ضرور اجر دے گا۔ نمبر 2، ہمیں کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے عمل کی جزا نہیں ملے گی، انسان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ۔ نمبر 3، میدان جنگ کی طرف سفر کرنا بہترین عمل ہے، احسن ما كانوا يعملون۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا انسانی عمل سے کہیں بلند و برتر ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ۔ نمبر 5، عمل صالح پر قائم رہنے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، ما كانوا يعملون۔ نمبر 6، سنت الہی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی ترقی کے لیے اہل ایمان کو ذریعہ بناتا ہے،
اگر اہل ایمان کی کوشش کی ضرورت نہ ہوتی تو ان 2 آیات میں یہ تشویق و حوصلہ افزائی دکھائی نہ دیتی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔